یہ ہمیں مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عمل کرتے ہیں اس سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ماشاءاللہ کیمپین لوگوں کو آپ ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ فراڈ بند کر دیں تو بہتر ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی صورت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ چل نہیں پائے گا۔ اگر اس طرح سے الیکشنز کروائیں گے تو یہ ریاست کو اور زیادہ ڈبوتے چلے جائیں گے۔ قانون تو بڑا واضح ہے کہ کسی کے بھی آپ کاغذات نامزدگی ان فضولیات کی بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے عوام کو ڈس فرینچائز کرنے کے مترادف ہے۔ یہ کینڈیڈیٹ کو یا آپ بلہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دراصل بلہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو آپ چوائس دیتے ہیں، ان کو آپ حق دیتے ہیں کہ آپ ان میں سے منتخب کریں کہ کس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی نمائندگی کرے اور آئندہ سے ریاست 5 سال کے لیے چلے اور ملک کو چلایا جائے۔ تو یہ 25 کروڑ عوام کا استحقاق مجروح کیا جا رہا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کہ آپ ان لوگوں کا جو اب اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ آپ کسی اس میں پول میں سروے میں چلے جائیں، 80 سے 90% کا یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے یا انہی کہ ہم جو ہے پیروکار ہیں۔ تو ایسے میں آپ 80-90% لوگوں کو آپ ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ فراڈ بند کر دیں تو بہتر ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اخلاقیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی صورت میں بھی آپ دیکھیں تو یہ چل نہیں پائے گا۔ اگر اس طرح سے الیکشنز کروائیں گے تو یہ ریاست کو اور زیادہ ڈبوتے چلے جائیں گے، معیشت ہماری اور زیادہ جو ہے سر جو اشتہاری امیدوار ہیں ان کے حوالے سے، ان کی اہلیت کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی اشتہاری ہوگا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ دکھا دیں آئین میں یا قانون میں کہیں یہ لکھا ہوا ہو کہ جو مفرور ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ پھر یہ کیسے؟ اور ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر ایک شخص کا جو مفرور تھا اس کا مسترد کیا تھا، اس نے معطل کر دیا، ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا اور نوٹس دے دیا ہے کہ آؤ بھائی بتاؤ کہ جب یہ قانون میں اور آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ نے کیسے مسترد کیا ہے۔ اس کا نامینیشن بھی بحال کر دیا گیا، اس کی نامزدگی بھی بحال کر دی گئی، کاغذات نامزدگی، اور یہ نوٹس بھی دے دیا۔ حقیقی جمہوریت دلا کر ہی رہوں گا اور وہ اس معاملے میں بالکل پرعزم ہے، اس کی کوئی ایسی جو ہے اس کے ذہن میں بالکل۔ بے نظیر بھٹو کی ڈیل ہوئی، آپ موجود تھے، جنرل ضیاء کے ساتھ ڈیل ہوئی، جنرل مشرف کے ساتھ ہوئی، خان صاحب کیسے کہتے ہیں کہ میں ڈیل کے بغیر نکل جاؤں گا؟ آپ کو پتہ ہے ملک کے کون سرکردہ لوگ کہاں ڈیل کرتے ہیں، کس طرح وہ نکل جائیں گے باہر؟ ابھی تو جیل میں ہے بھائی، اگر کی ہوگی تو باہر۔ اچھا کھوسر صاحب کا نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور ایک اور بات سن لیں، ایک اور بات سن لیں۔ ایک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیمپین کیسے کریں گے؟ ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ، ہم جو ذمہ دار ہوتا تھا نا وہاں، وہ مراسی کو پیسے دیتا تھا، مراسیوں کو پیسے دے کر کہتا تھا جاؤ ڈھول بجاؤ اور جا کے بتاؤ کہ یہ بڑا یہ اس طرح میری جا کے پبلسٹی ہوگی۔ تو یہ ہمیں مفت کے مراسی ملے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عمل کرتے ہیں اس سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ماشاءاللہ کیمپین مل جائے، کیونکہ خان صاحب تو ویسے بھی بالر تھے، کیا لگ رہا ہے آپ؟ نہیں، کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ یقین کریں عمران خان کا جس چیز پر جو ہے ٹھپا لگے گا وہ جیتے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک منٹ جی سبین کر لیں، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یار، آپ کا ڈیجیٹل ہو گیا